جی مسٹر محمد نواز السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم جاری صاحب. یا علیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ 4 گھنٹے خیر الحمدللہ ٹھیک تھا. اللہ آپ کو 4 عزت گھنٹے سلامتی. ویٹ کرا رہے ہیں, بیٹری ختم ہونے والی ہے. اوہ سوری بھائی, بہت معذرت. اچھا اللہ یاری صاحب, سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں پنجاب میں خصوصاً پہلا سوال کا موضوع جو ہے نا, وہ جو امام بارگاہ کے قریب قبریں بنی ہوتی ہے, میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ سین فضا کی قبر ہے, یہ سین سکینہ کی, یہ فاطمہ و زہرا کی. وہ جو بنی ہوئی ہے نا, اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بات تو سننا, امام بارگاہ کے قریب بنی ہوتی ہے نا مزاریں, امام بارگاہ کے قریب. کس امام بارگاہ کے قریب ہے؟ ہمارے ضلع سرگودا میں ہیں, ضلع جنگ میں ہیں, اس طرح پنجاب میں اکثر ہوتی ہیں. اچھا, ہم جو پوچھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ سین فضا کی مزار ہے, یہ سین سکینہ کی ہے, یہ فاطمہ و زہرا کی ہے. اس میں جسم مبارک ہوتا نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, مولا علی کا فرمان ہے, کتاب ملا یاز اور فقی. حدیث ہے, من جدد قبرن او مسالن فقد خرج عن الاسلام. جو نئی قبر بڑھائے یا اس کی تشبیہ بڑھائے, فقد خرج عن الاسلام. اتنا سخت فتویٰ ہے. اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا بعد میں. وہ کس کتاب میں آپ نے پڑھی ہے؟ حدیث تو پڑھیں دوبارہ. ملا یاز اور فقی. کیا حدیث, کیا حدیث؟ من جدد قبرن او مثالا فقد خرج عن الاسلام. تو اس حدیث کے نیچے وہ بتا رہے نا کہ من جددہ, وہ بعض نے کہا کہ من حددہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے گاؤں میں جو یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے قبر بنا دیا ہے, تو وہ حضرت سکینہ کا قبر توڑی ہے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے گاؤں میں جو ہوتا ہے, کس نے کیا بنایا, ادھر مزار بنایا, اس کا مجھے نہیں معلوم. بہرحال جو حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس کو نقل کرنے کے بعد مرحوم علامہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس میں کچھ شرح دیتے ہیں بھلے کہ اس کا مطلب تحدید قبر ہے یا تجدید قبر ہے. تو جدید قبر یا اس کی تشبیہ, یہ نہیں معنی بنتا. نہیں, اب میں اس کو میں اس حدیث کو میں دوبارہ دیکھوں کہ اس کی شرح کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس حدیث کو دیکھ لیں گے, میں بعد میں جواب دوں گا. اوکے. اچھا, دوسرا سوال کرتا ہوں. ایک امام جعفر صادق ملا یاز اور فقی. یہ شیعہ کو کیوں اس پروگرام میں لائے بھائی؟ یہ شیعہ ہیں بھائی, آپ کیوں شیعہ پروگرام میں آتے ہیں؟ آپ تو شیعہ ہیں. شیعہ اس پروگرام میں سنتا. اچھا جی, کشف الہما فی معرفت الائمہ کتاب دا نا 7.5 سنت. امام جعفر صادق دا فرمان ہے. کچھ لوگوں نے سوال کیتا امام جعفر صادق تے ابو بکر عمر دے بارے کے عقیدہ. امام جعفر صادق نے فرمایا, ہما امامان و عادلان و قاسطلان کانا الی الحق و ماتا الہ و رحمت اللہ و برکاتہ یوم القیامہ. وہ دونوں امام ہیں, عادل ہیں, منصف ہیں, زندہ رہے تے حق تے رہے, وفات پائے تے حق تے پائے, قیامت والے دن اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں. اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا, امامان عادلان وقتلان کانا الی الحق و ماتا الہ و رحمت اللہ و برکاتہ یوم القیامہ. یہ حدیث نہیں ہے, یہاں تک ترجمہ کیا بن. وہ آپ پوری طرح نہیں پڑھ رہے نا اس کو. امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق فرحمت اللہ علیہما. انہوں نے فرمایا کہ امامان عادلان, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو فرمایا کہ اس کی معنی یہ ہے کہ امامان کا مطلب یہ ہے کہ وجعلناہم ائمة يدعون الى النار قاسطان واما القاسطون فكان لجہنم حطبا عادلان عدلا عن الحق. عدل کے راستے سے وہ مڑ گئے, عدلہ بولتے ہیں مڑ جانے کو. بلی فعلیہما رحمت اللہ, علی رحمت اللہ ہیں, علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دشمن ہیں. علیہما کا مطلب ہے وہ ماتا الہ, یہ اس کا ترجمہ کیا ہوا. وفات پائی تو
جو ہمارے پاس ہے، جو میرے پاس ہے نہیں، یہ نہیں، امامان عادلان قاسطان کان علی الحق فرحمۃ اللہ علیہم، یہ ہے ہاں۔ کان علی الحق کا کیا ترجمہ ہے؟ میرے پاس یہی، میرے پاس جو ہے نا، میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے کشف الغمہ۔ کشف الغمہ کے کس صفحے میں آپ کو پتہ ہے؟ میں بھی نکال دیتا ہوں کشف الغمہ سے بھی۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں مجھے یاد نہیں، میرے پاس جو ہے وہ مختصر ہے، اس میں مات علی الحق نہیں ہے۔ مات علی الحق بھی ہوگا تو حق کے خلاف مر گئے نا، مات علی الحق، علی جو ہے علی ضدیت کے لیے ہوتا ہے، ضد حق پہ مر گئے، حق کے دشمنی میں مر گئے، اس طرح ہوگا۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خود کلام میں اس کی شرح موجود ہے، لیکن وہ میرے پاس جو ہے نا وہ کتاب نہیں ہے ابھی فی الحال، کہ میں جو کس صفحے پہ علی الحق، پیچھے سے شروع کریں نا، کانا الی الحق و ماتا الیہ، نہیں اس طرح نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں اسی کشف الغمہ میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی توضیح دی ہے کہ یہ ابو بکر کی مذمت کے لیے، اس کی ابو بکر عمر کی مذمت کی تعریف کے لیے نہیں ہے۔ یہاں مذمت بنتے اسی طرح طویل کرتے ہیں۔ اچھا اگلا دوسرا جیڑا ہے امام زین العابدین دے بیٹے حضرت زید، اچھا اس کی بارگاہ میں عراق سے کچھ لوگ آئے، اچھا انہوں نے پوچھا، جب دعویٰ کیا نا امام زید شہید نے، امامت کا دعویٰ آپ کہتے ہیں امامت نہیں تھی، وہ خروج کیا انہوں نے، چلو جو بھی کیا، بیعت لینا شروع کی، 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اس وقت ان لوگوں نے جو بیعت کر رہے تھے انہوں نے پوچھا امام صاحب پہلے یہ بتائیں کہ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عراق سے آئے ہیں۔ ابو بکر عمر کے بارے میں انہوں نے غلط سوچ رکھا تھا، اس کے ابو بکر عمر کے بارے میں توہین کی۔ اس وقت کہا نا امام زید نے بھائی کیا تم انت مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کیا تم مہاجرین ہو جن کو گھروں سے نکالا گیا؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں ایسا مہاجرین نہ۔ امام نے فرمایا، امام زید دے بیٹے امام کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہے کشف الغمہ، غالباً کتاب ہے، حضرت زید کو لوگ آئے نا۔ اچھا پہلی دفعہ یہ امام نے فرمایا زید نے ان لوگوں سے کیا تم مہاجرین جو؟ انہوں نے کہا قالوا لا، نہیں۔ پھر حضرت زید نے فرمایا کیا انصار میں سے ہو جنہوں نے ان کو جگہ دی مہاجرین کو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا انہیں چنا۔ پھر امام زید نے فرمایا نہ تسا اپنی زبانی قرار کر چکے، نہ مہاجرین چو نہ انصار چو، تیسرا گروہ مسلمانوں دا جڑے انہاں دے حق وچ خیر خواہ ہوئے، لہذا تواڈے کول تیسرے گروہ دی نشانی کوئی نہیں۔ قال اللہ انی فعل اللہ کم، لہذا ہمارے دروازے سے چلے جاؤ، اللہ تمہیں تباہ برباد کرے۔ 39,000 الگ ہو گئے، صرف 500 رہ گئے۔ حضرت زید پھر شہید ہو گئے، جنگ لاش میں سولی سے لٹکایا گیا سب کچھ وقت۔ یہ حضرت زید نے توہین گوارا نہ کیتی، 39,000 الگ ہون برداشت کیتا اپنے باپ امام زین العابدین تے نقش۔ تو کتاب کشف الغمہ جو ہے نا، کشف الغمہ یہ شیعہ حدیث پہ مشتمل نہیں ہے۔ کشف الغمہ کے مصنف دیکھیں، کشف الغمہ کے مصنف ہمیشہ بتاتے ہیں، دیکھیں پہلی بات ہے زید جو ہے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے کہ زید نے کیا کیا۔ زید ہمارے نزدیک وہ امامت کے مسائل میں منحرف تھے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ حدیث میں اس کے نمونے بہت ملتے ہیں کہ زید وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے بالخصوص امامت کے متعلق، اگرچہ ان کو پتہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام 12 ہیں، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیونکہ وہ ایک سیاسی شخص تھا، سیاست کے لیے وہ بہت ابو بکر عمر کا دفاع بھی کرتا تھا، ان کی طرف نرم گوشہ بھی دکھاتا تھا لوگوں کو، کیونکہ اکثریت اہل سنت کی تھی تو ان کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ دیکھیں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اس کے میں آپ کا مبتدا، اس کے یہ جز نمبر 1 ہے۔ یہاں پر مؤلف اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جمع کیا وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النقل من کتب الجمہور، یہاں پہ میں نے شیعوں کی احادیث نہیں، میں نے مخالفین کے احادیث نقل کیا، یہ شیعہ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں، مناقب میں مخالفین کے احادیث، اہل سنت کے احادیث میں نے نقل کیا۔
تو اور احادیث کے ساتھ یہ سند بھی ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں سے نقل کیا. اگر اس نے زید سے نقل کیا ہے تو زید ہمارے کتب میں بھی موجود ہے کہ وہ امامت کے مسائل میں وہ غلطی پر تھا، وہ اپنے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی امامت کا منکر ہو گیا تھا، اور یہ کافی وغیرہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے ابو بکر عمر کے لیے گرم گوشہ دکھا دیا ہے تو جو آپ حدیث نقل کریں وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے نظر سے نہیں گزری ہوئی جو میں نے پڑھی حدیث، آشنا لگتا ہے مجھے، آشنا لگتا ہے، اس طرح جس طرح آپ نے پڑھی ہے نا اس تفصیل کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے کہ 40,000 لوگ اس کے پاس آئے تھے، مجھے نہیں لگتا کس طرح کی صحیح ہوگی کہ 40,000 نے 39,000 شیعوں نے بالکل، شیعوں نے دیکھیں جو شیعہ حدیث میں موجود ہے، شیعوں نے زید کا ساتھ نہیں دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی بھی زید کے ساتھ نہیں تھا. زید کے ساتھ کن لوگوں نے دیا؟ مخالفین نے، اہل سنت نے، جماعت عمریہ نے زید کا ساتھ دیا ہے، پھر اس کے ساتھ بیعت کی ہے، بیعت توڑ دی ہے اور اس کو اکیلے چھوڑ کے اس کو قتل کروا دیا ان لوگوں نے. تو زید کی کہانی یہ ہے. ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں، ائمہ اطہار علیہم السلام چھڑ گئے، ابو بکر عمر تعریف نہیں، شروع سے ساتھ ہی نہیں تھے. اس طرح نہیں کہ بیعت کر کے چھوڑ دیے تھے، بیعت کر کے چھوڑ، اس طرح نہیں کہ بیعت کر کے چھوڑ دیے تھے، بیعت ہی نہیں کیا تھا زید سے شیعوں نے. زید سے جو زید کے ساتھ کون تھے؟ زید کے ساتھ شروع سے اہل سنت تھے، مخالفین تھے، اور انہوں نے ہی ان سے بیعت کی، پھر انہوں نے ہی اس کو چھوڑ دیا زید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے، امام باقر علیہ السلام کے اصحاب تھے، وہ زید کے ساتھ نہیں تھے. پاکستانی اہل تشیع تو زید شہید مانتے ہیں، سب مانتے، پھر آپ وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے. جی ہاں جی، وہ کچھ دیکھیں، وہ زید کو اس لیے زید شہید کہتے ہیں کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے احترام میں، امام باقر علیہ السلام کے احترام میں، کہ ایک امام کا بھائی ہے، ایک امام کا بیٹا ہے. روایات بھی زید کے متعلق شیعہ احادیث میں مختلف ہیں، بعض روایات میں اس کی مذمت ہے، بعض میں اس کی تعریف ہے، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ زید کی مذمت میں زیادہ ہیں. زید کی مذمت میں بہت سارے روایات ہیں، اس کے وہ غلطی پہ تھا، اس نے غلط کام کی، شاید اس کے ارادے صحیح ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ارادہ صحیح ہو کہ میں قیام کروں گا، میں بنی امیہ کو شکست دوں گا، پھر میں حکومت جو ہے حقدار کو دوں گا، جو میرا بھائی امام باقر میرے بڑے بھائی ہیں یا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، شاید اس کا ارادہ یہ تھا، لیکن اس نے جو کام کیا نا وہ ائمہ علیہ السلام کی اجازت سے نہیں کیا تھا. جی ہاں، اس پر وقت کیا فتویٰ لگنا چاہیے، یہی کہ غلط کیا، اس نے خطا کیا. اچھا، مولا علی کا اور ایک فرمان دکھاتا ہوں، کتاب آل ابن ابی طالب، شعر اشوب، اس کو یہ بھی کہتے ہیں. اس میں خلافت کے بارے میں خود نفی کر رہے ہیں مولا علی. ان کی حدیث ہے بھائی، وَمَن لَّمْ يَقُلْ عِندِي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت. کتاب آل ابن ابی طالب. ہاں، تو چوتھا خلیفہ یہ ہے نا، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ جو ہے داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ جو ہے حضرت ہارون، چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ ہے اس ترتیب سے. وہ تو قرآن میں جو خلفاء ہیں نا، جو قرآن میں جو خلفاء ہیں یہ 4 ہیں. انی جاعلک للناس اماما یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ للناس. ہارون علیہ السلام سے فرمایا بلی اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ان تینوں کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ بولا، ٹھیک ہے نا. چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہاں، چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لیے ہے کہ بلے جی یا علی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو قرآن میں نہیں ہے، 3 تو ہیں. یہ آیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. بل بسم الله الرحمن الرحیم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں. وہ تو امام مہدی کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، نہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 ائمہ علیہ السلام کے بارے میں. وہ تو 4 سے زیادہ بن جاتے ہیں. چوتھا خلیفہ تو چوتھا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے نا، تو چوتھا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. 5واں، ہاں قرآن میں چوتھا امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بن جاتے ہیں. پھر 12 امام تھے، 3 ہارون، داؤد علیہ السلام جو آپ نے بتایا.
اس امت میں تو 12 امام ہے نا، اس امت میں تو 12 امام ہے، وہ تو خلیفہ، ہاں بالکل، وہ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن وہ اس امت کے خلفاء نہیں ہیں۔ قرآن میں جو خلفاء ہیں، ہاں چوتھا خلفاء ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے نس نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا نا، ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ 3 انبیاء کے بارے میں واضح قرآن مجید میں آ چکی ہے، قرآن کی آیت نس قرآن میں۔ چوتھے کے بارے میں یہ نبی کے خلیفہ ہیں، اس طریقے جو مجھے چوتھا خلیفہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، انبیاء یہ نبی کے خلیفہ ہیں مولانا، یہ بات آپ کلیئر کر دیں۔ وہ اسی حدیث میں ہے، جس حدیث کو آپ نے کوٹ کیا نا، اسی حدیث میں یہ بات اس کی ذیل میں موجود ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اسی کے ذیل میں کہ پہلا خلیفہ آدم، یہ تو میں اپنے سے تو نہیں بنا رہا نا، اسی حدیث میں دوسرا خلیفہ ابراہیم، داؤد تیسرا خلیفہ ہارون، چوتھا خلیفہ میں، اسی حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں سمجھ آدھا حدیث نقل کرتے ہو، مانتے ہو آدھا حدیث، اس کا دوسرا حصہ قبول نہیں کرتے، یہ تم اپنے سے تو نہیں بنا رہا، اسی حدیث میں موجود ہے۔ پورا حدیث نہیں پڑھا آپ نے یا کسی نے آپ کو دیا یہ لسٹ دیا؟ شرح میں ہوگا لیکن ترجمے میں یہ نہیں، خود اسی حدیث، شرح میں نہیں، اسی حدیث میں ہے۔ اس طریقے سے آپ تو پہلے والا جو آپ کے عمر آپ کے ساتھ آئے نا، وہ آپ اس کے بارے میں جو کہہ رہے تھے اس طریقے ثابت نہیں ہوتا نا، ہمارے جو کیا چیز ثابت نہیں ہوتا؟ قرآن مجید ناقص عائشہ صدیقہ دا اس دی طویل ہم کر دینا، لیکن وہ تعویل کیا کرتے ہو؟ تعویل کیا کرتے ہو؟ بکری کہا گئی ہے، بکری آیات کہا گئی، اس کی تعویل کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ فرماندیاں ہیں جس پر جو تمہارے مولوی جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں نا کہ اس کا قرآن نہیں ہے، یہ ان کا قرآن ناقص ہے، یہ کافر ہیں، تو سب سے پہلے کون کافر بنتا ہے؟ تم تعویل کرتے ہو تو ہم بھی تعویل کریں گے۔ تمام شیعہ کافر نہیں نا، جو قرآن کے تعریف کے کہلے وہ کافر کہتے ہیں۔ تو عائشہ کیسے مسلمان بچ گئی پر؟ وہ طویل ہوگی نا، وہ اس کے بعد جو جمع ہو چکا تھا قرآن، بعد میں اوراق ان کے سرانے کے نیچے تھے، بکریاں کھا چلی، لیکن پہلے قرآن موجود جمع ہو چکا تھا، سینے میں موجود تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک ایت گم ہو گئی تو باقی سینوں میں غائب ہو گیا، جمع جو ہو چکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بکری کھا، یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اس طرح جو کیا مطلب سمجھ نہیں آئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 17,000 آیتیں ہیں تو وہ تو 2 حصے بڑھا دیے آپ نے۔ او بھائی، جو بکری، جو اگر آپ کہتے ہو نا کہ جو کہ قرآن ناقص ہے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مولوی کہتا ہے نا عائشہ نے کیا قرآن ناقص ہے نہیں بولا؟ وہ غلط ہے، روایت ہے نا، طویل ہوگی۔ غلط کہاں ہے؟ اس پہ تمہارا اجماع مسلم ہے، غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ مسلم میں موجود ہے، ایک طویل ہوگی، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کیوں غلط ہے؟ نہیں نا، یہ آیت تھی کتنی قرآن، یہ آیت تھی قرآن میں، فلان آیت تھی، بکری کا گئی اصلی قرآن کو بکری، کیوں کلیئر نہیں ہے؟ پہلے جمع ہو چکا تھا، جو جمع ہو چکا تھا تو بکری کا ہی ہے نا، جمع ہو گیا تھا جو بکری کا ہی ہے نا جی، جو چمڑے وغیرہ پہ لکھا ہوا تھے، جو بھی لکھا تھا قرآن نے اس کو کہا لیا ہے، موجودہ قرآن بکری اس میں سے آیات کم ہے کیونکہ دوسرے کو بکری کہا گئی ہے، تو عائشہ مسلمان کیسے بچ گئی بھائی؟ بتاؤ بھائی، کرتے ہیں نا اس طریقے، تعویل کر کے دکھاؤ نا، تعویل کر کے دکھاؤ، تعویل کیا ہے اس کی؟ حدیث جو اس طریقے ہے نا ہمارے پاس، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 آیات ہمارے پاس ہی ہمارے سرانے کے نیچے، سرانے کے نیچے یعنی بستر کے نیچے، بستر کے نیچے، جو بستر کے نیچے اس پہ جا کے سوتی ہے نا، جو قرآن کو رکھ کے اس پہ لیٹ کے سو جائے وہ مسلمان ہے، کافر ہے؟ آٹا گوند رہی تھی، بکری آئی وہ کاغذ کھا گئی، یہ اس سے کیا دلیل ملتی ہے؟ پہلے قرآن مجید جو جمع ہو چکا تھا یا اور سینوں میں موجود تھا صحابہ کے، وہ آیت اس طرح پوری دنیا سے غائب تو نہیں ہوگی۔ تو ابھی بھائی یہ جو قرآن بکری آیات کہا گئے ہیں یہ کم ہو چکا ہے نا، آیات کم ہو چکے ہیں، اس کی کیا تعویل ہے آپ کے پاس؟ دنیا سے غائب ہو گئی، پوری دنیا سے بکری، وہ ایک کاغذ پہ صرف لکھی، تو دوسروں کو یاد نہیں ہوگا نا، تبھی تو وہ عائشہ یہی تو کہہ رہی ہے کہ آیات ہیں، اسی کے مطابق فتوے بھی دے رہی ہے رضائی کبیر کا، کلیئر تو اس کی نہیں نا بھائی، ضائع ہو گئی۔ اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو کہ آیات قرآن میں تھیں اور اس کو بکری کہا گئی ہیں، اس سے زیادہ کیا کلیئر ہونا چاہیے؟ چلیں بھائی، چلیے 2 حصے، اس سے زیادہ کیا کلیئر ہے بھائی؟ تو بھائی اگر عائشہ کرے تو وہ صدیقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر شیعہ کہہ دیں وہ کافر بن جاتے ہیں، تو ہمیں بتاؤ دیں
ایسے تو فتویٰ لگاتے ہیں، ہم تو نہیں لگاتے، مثلا نہ جو دیکھے بھائی کے دور میں واضح اقرار کرے وہ کافر ہوگی. ہاں تو عائشہ جو عائشہ جو اقرار کر رہی ہے وہ بھی بھائی اگر آج کا کفر ہے تو اس زمانے میں بھی کفر تھا نا. اگر آج کا کفر ہے تو ایسے نہیں کہ عائشہ کے زمانے میں کفر نہیں تھا نا، ابھی تو نیا شریعت تو نہیں آیا نا، تو عائشہ کیسے مسلمان بچ گئی؟ جو پہلے والی روایت ہے نا جو آپ نے بیان کی ہے، رضاعت کی مدت 10 بار ہوتی تھی، لیکن وہ آیت نہیں ہے، وہ ہم کتاب اللہ میں اس کا مطلب ہے وہ تشریح میں تفسیر میں پڑھتے تھے، اس کا ہم طویل کریں گے. انزل اللہ خدا نے نازل کیا قرآن میں یہ آیات، پھر نسخ ہو گئی، پھر دوسری آیت یہ توفی رسول اللہ وہن فیما یقرأ من القرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی، لوگ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے قرآن میں، قرآن میں ان آیت کی تلاوت. تشریح کہاں تشریح؟ بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چاچا، ٹھیک ہے بھائی، مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو طول عمر.